میری بیوی کا ڈاکٹر کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ رات ہوتے ہی میری بیوی پیٹ پکڑ کر چلانا شروع کر دیتی کہ بہت درد ہے۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے جاتا، جہاں ڈاکٹر اسے الٹرا ساؤنڈ روم میں لے جاتا اور کچھ دیر بعد بیوی بالکل ٹھیک ہو جاتی۔ لیکن مجھے بہت حیرت ہوتی جب ڈاکٹر ہر روز بغیر دوائی کے واپس بھیج دیتا۔ اب مجھے شک سا ہوا۔ ایک دن بیوی کا برقع پہن کر جو ہی الٹرا ساؤنڈ روم میں گیا تو میں اپنی اماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں کو میری شادی کا بہت ارمان تھا۔ جب میری بیوی دلہن بن کر گھر آئی تو وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میری ماں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور کہنے لگی، کیسا لگتا ہے؟ آج میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو گئی۔ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے۔ اب میں اس گھر میں اکیلی نہیں ہوں۔ میری ماں نے اپنی بچپن کی سہیلی کی بیٹی کا انتخاب کیا تھا۔ انہیں اپنی سہیلی بہت زیادہ پسند تھی اور انہیں یقین تھا کہ اس نے اپنی بیٹی کی تربیت بہت ہی اچھی کی ہوگی، اور شاید ماریا سے زیادہ اچھی لڑکی مجھے کہیں اور نہیں مل سکتی تھی۔ اسی لیے میری ماں نے میرے لیے ماریا کا رشتہ پکا کیا تھا اور پھر سادگی کے ساتھ شادی کی بات کی تھی، کیونکہ اماں کے دوست کے گھریلو حالات ٹھیک نہیں تھے اور اماں اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے اماں نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے، تمہارا کاروبار بہت اچھا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اگر ہم ماریا کو سادگی سے رخصت کروا لیں تو ماں بیٹی کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اماں کی بات سن کر میں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ مجھے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خدا کا دیا سب کچھ تھا، میں اپنے بل بوتے پر سب کچھ کر سکتا تھا۔ پھر میں بیوی کے گھر والوں سے جہیز کی امید کیوں رکھتا، وہ بھی ایک یتیم لڑکی سے؟ میں نے اماں کے کہنے کو مان کر سب کچھ خود کیا تھا اور پھر اپنی خوشی اور مرضی کے ساتھ اور پوری مرضی کے ساتھ ماریا کو رخصت کروا کر لے آیا تھا۔ شادی سے پہلے میں نے اس کی صرف تصویر ہی دیکھی تھی۔ اب دلہن بن کر وہ میرے سامنے آئی تو میں اپنی ماں کو اور ان کی پسند کو داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ میرے سارے خاندان والوں کو ہم نے ہمارے ہی گھر پر مدعو کیا تھا، کیونکہ بارات میں صرف ہم ماں بیٹے اور دو میرے دوست تھے اور کچھ ایک دو بڑے خاندان والے۔ اس کے علاوہ باقی سب کو ہم نے اپنے گھر دعوت دے کر بلایا تھا۔ میرے خاندان والے تو ماریا کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ سفید نازک کومل ہاتھ، پنکھڑی جیسے ہونٹ اور لمبے بال۔ ہر کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے کون سا وظیفہ کیا ہے جو ایسی بیوی ملی ہے، اور میں سب کو مسکرا مسکرا کر کہہ رہا تھا کہ یہ میری ماں کی پسند ہے۔ میری ماں نے ہی میرے لیے یہ لڑکی پسند کی ہے اور شاید ماریا سے اچھی اور کوئی لڑکی مجھے مل ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر ہم نے مہمانوں کو کھانا کھلایا، سب نے میری بیوی کو منہ دکھائی دی اور ایک ایک کر کے سب مہمان رخصت ہو گئے۔ ایک دن بعد ولیمے کی تقریب رکھی گئی تھی، اسی لیے میرے دل کو کچھ سکون تھا کہ 2 دن میں آرام کر لوں گا، کیونکہ بارات کے انتظامات اور گھر کے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ مہمانوں کو بھیجنے کے بعد میں نے کچھ ڈیکوریشن وغیرہ والوں کا حساب کتاب دیکھا اور پھر جب میں تھکا ہارا اپنے کمرے میں پہنچا تو میری بیوی پہلے سے ہی کمرے میں موجود تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور لباس تبدیل کرتے ہوئے 2 نفل شکرانے کی ادا کیے۔ پھر دعا مانگنے کے بعد میں اپنی بیوی کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے منہ دکھائی کا تحفہ نکال کر اس کے آگے رکھا تو اس نے خوشی سے وہ تحفہ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر مدھم سی مسکراہٹ تھی، وہ بہت گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ میں غور سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی تعریف کرنے لگا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت لمحے تھے، لیکن ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک سے ہی وہ اپنا پیٹ پکڑ کر تڑپنے لگی۔ اس طرح اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے فوراً اسے سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا چیخ رہی تھی کہ اس کی آوازیں باہر تک جا رہی تھیں، اور یہی سوچ کر میں گھبرا گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا کہ سارے مہمان جا چکے تھے، صرف گھر میں میری اماں تھیں جو اپنے کمرے میں جا چکی تھیں۔ میں نے اسے پکڑا اور پوچھا کہ ماریا کیا ہوا ہے، لیکن وہ تو حال سے بے حال تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ بجنے لگا، یقیناً میری ماں باہر کھڑی تھیں۔ میں نے پریشانی کی حالت میں دروازہ کھولا تو اماں فوراً سے اندر آ گئیں۔ پوچھنے لگی کیا ہوا ہے بہو کو، سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے خود کو پیچھے کیا تو اماں کی نظر سیدھے ماریا پر پڑی جو زمین پر پیٹ پکڑ کر لوٹ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماریا کو؟ اماں نے گھبرا کر مجھ سے پوچھا تھا، اور میں نے فوراً ہی پریشانی سے نفی میں سر ہلایا تھا کہ مجھے نہیں معلوم ماریا کو کیا ہوا ہے۔ اماں پوچھنے لگی کب سے یہ ایسے ہی درد میں ہے؟ میں نے کہا اماں تھوڑی دیر پہلے تک تو بالکل ٹھیک تھی، ابھی اچانک ہی اس کے پیٹ میں ایسی شدید تکلیف اٹھی ہے اور یہ پیٹ پکڑ کر تڑپنے لگی ہے۔ میں تو سنبھالنے کی ہی کوشش کر رہا تھا، لیکن لگتا ہے درد بہت زیادہ ہے۔ اماں بھی گھبرا گئیں، میرا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اماں نے فوراً ماریا کو زمین سے اٹھایا، بیڈ پر لٹایا، پانی پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو بس پیٹ پکڑ کر تڑپ رہی تھی۔ درد تھا کہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اماں سے کہا مجھے لگتا ہے ہمیں ڈاکٹر کو بلانا چاہیے۔ اماں کہنے لگی رکو 2 منٹ، میں ذرا
بچی پر کچھ پڑھ کر پھونک دوں۔ مجھے تو لگتا ہے خاندان والوں کی بری نظر لگ گئی ہے۔ اماں نے خود ہی کچھ پڑھ کر پھونکنا شروع کر دیا، لیکن ماریہ کو بالکل آرام نہ آیا۔ پھر میں نے کہا، اماں ہمیں ہسپتال جانا ہی ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید کھانے میں کوئی ایسی ویسی چیز آ گئی ہے۔ پھر میں خود ہی فوراً سے گاڑی نکالنے کے لیے باہر گیا۔ گاڑی نکال کر میں نے اماں کے ساتھ مل کر ماریہ کو سہارا دیا، گاڑی میں بٹھایا اور ہم قریبی ہسپتال جانے لگے۔ لیکن ماریہ جو پیٹ پکڑ کر تڑپ رہی تھی، کہنے لگی، نہیں امی جان، اس ہسپتال نہیں جانا، ہم شمس آباد کے ہسپتال جائیں گے۔ اور پھر اس نے مجھے خود ہی تڑپتے ہوئے ہسپتال کا ایڈریس تک سمجھا دیا تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، شمس آباد کے ہسپتال کیوں؟ یہ ہسپتال قریب ہے اور بہت اچھا ہے، ہمارے فیملی ڈاکٹر بھی یہی ہوتے ہیں۔ وہ بڑی مشکل سے اٹکتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، دراصل ہمیشہ سے میرا علاج وہیں سے ہوا، پہلے بھی 1-2 بار مجھے اس طرح درد اٹھا تھا۔ مجھے وہاں کے ڈاکٹر کی دوا بھی لگتی ہے اور ڈاکٹر بھی مجھے پہچانتے ہیں۔ میں نے حیرت سے ماریہ سے پوچھا کہ تمہیں پہلے سے کوئی بیماری ہے کیا؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، بس بہت عرصہ پہلے 1-2 دفعہ ایسا درد اٹھا تھا، شاید کچھ کھانے میں آ گیا ہوگا۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے اسی ہسپتال کا رخ کر لیا، ورنہ ہمارے گھر سے قریب ہی ایک بہت بڑا ہسپتال تھا، بہت اچھا بھی تھا، وہاں کا ڈاکٹر میرا جاننے والا بھی تھا، لیکن میں ماریہ کی تسلی چاہتا تھا۔ پھر ماریہ کہنے لگی، دراصل وہاں جو ڈاکٹر ہے وہ اماں کے کزن کا بیٹا ہے اور ہم پہلے بھی اس کے پاس 1-2 بار گئے ہیں، تو مجھے وہاں پر سکون لگے گا۔ ماریہ کی بات پر میں سر ہلا کر رہ گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہم ہاسپٹل پہنچے۔ ماریہ کی کزن کا نام جب ریسیپشن پر بتایا تو فوراً ہی اس ڈاکٹر کو بلوا لیا گیا۔ وہ ڈاکٹر اپنے گھر سے آدھی رات کو ہمارے لیے ہاسپٹل آ گیا تھا۔ اس نے ماریہ کی حالت دیکھی اور کہنے لگا، انہیں الٹرا ساؤنڈ کے لیے لے جانا پڑے گا، تبھی پتہ چلے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ وہ ہمیں باہر چھوڑ کر ایک نرس کے ساتھ ماریہ کو لے کر الٹرا ساؤنڈ روم میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نرس باہر نکلی، کہنے لگی، آپ کی بہو کا الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر صاحب خود کر رہے ہیں، وہی بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ اور پھر وہ کہیں اندھیرے میں آگے کی طرف چلی گئی تھیں۔ رات کا وقت ہسپتال میں سناٹا ہو رہا تھا۔ یہ کوئی ایسا مشہور یا بڑا ہسپتال بھی نہیں تھا، اسی لیے مجھے تھوڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پھر میں نے اماں سے کہا کہ اماں، عجیب سا ہسپتال ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، نہ زیادہ مریض نظر آ رہے ہیں نہ سٹاف۔ تسلی بخش ہے۔ نرس بھی دیکھے نکل کر کیسے چلی گئی ہے، جیسے اس کا مریض سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ پھر اندر ماریہ کے ساتھ اکیلا ڈاکٹر ہے جو اس کا الٹرا ساؤنڈ کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کسی اچھے ہسپتال لے جانا چاہیے تھا۔ اماں کہنے لگی، کیسی باتیں کرتے ہو بیٹا، رات کے وقت ہسپتال میں مریضوں کا میلہ لگا ہوگا کیا؟ مریض سارے دن میں OPD میں ہوتے ہیں، رات کے وقت ہسپتالوں میں ایسے ہی سناٹا ہوتا ہے۔ امی کی بات پر میں خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے پھر ہول اٹھنے لگے۔ میں نے پھر کہا، اماں، ماریہ کی طبیعت اچانک اتنی زیادہ بگڑ گئی ہے، ہمیں اس کی ماں کو بتانا چاہیے۔ اگر انہیں ماریہ سے پتہ چلے گا تو پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گی۔ پھر ہم اسے اس ہسپتال لے کر آئے ہیں، کم سے کم ان سے مشورہ ہی کر لیتے۔ کل کو انہیں ماریہ نے بتایا یا کسی اور سے پتہ چلا تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے پہلے ہی دن ان کی بیٹی کا یہ حال کر دیا۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی، تمہاری بات ٹھیک ہے بیٹے، لیکن گھڑی دیکھو، رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ ماریہ کی ماں یہ سن کر پریشان ہو جائے گی کہ اچانک ہی اس کی بیٹی کو کیا ہو گیا۔ اس نے شام کو ایک اچھی بھلی صحت مند لڑکی ہمارے حوالے کی تھی، اس لیے تھوڑا صبر کرو، ایک بار ڈاکٹر بتا دے کہ ماریہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے تو پھر ہم اس کی ماں کو بھی بتا دیں گے۔ ابھی اتنا پریشان نہ ہو، کبھی کبھار نظر بد کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اماں کو تو پکا یقین تھا کہ خاندان کے ہی کسی انسان کی نظر لگ گئی ہے، جبکہ مجھے یہ سوچ کر گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ مسئلہ زیادہ بڑا نہ ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ روم سے باہر آیا تو اسے دیکھ کر میں فوراً اس کی طرف لپکا، ڈاکٹر صاحب، ماریہ ٹھیک ہے نا؟ میں نے فوراً ماریہ کو تھام کر کرسی پر بٹھا دیا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھ کر کہنے لگے، پریشانی کی بات نہیں ہے، میں نے الٹرا ساؤنڈ کر دیا ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گی، زیادہ بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ انہیں گھر لے جائیں، آرام کرنے دیں، ان پر کسی طرح کا کوئی ذہنی دباؤ نہ ڈالیں، یہ رات بھر آرام کریں گی تو صبح تک ٹھیک ہو جائیں گی، کافی دنوں سے جاگنے کی وجہ سے شاید ان کی طبیعت بگڑی ہے، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بہتر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب ہم ان کا خیال رکھیں گے، آپ دواؤں کا پرچہ دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دوا لکھ کر دینے کی بجائے عجیب بات کہی، کہنے لگے، انہیں دوا میں نے خود دے دی ہے، ان کا علاج مکمل ہو چکا ہے، اب انہیں بس لے جائیں اور آرام کرنے دیں۔ ڈاکٹر صاحب چلے گئے اور میں حیرت میں ہوں ان کی بات سن کر ماریہ کو دیکھنے لگا، مگر ماریہ کی طبیعت اب واقعی بہتر نظر آ رہی تھی، اسی لیے میں نے اماں سے کہا، چلیں اماں گھر چلتے ہیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح ہونے والی ہے۔ اور پھر ہم اسپتال سے نکلے تو اماں کہنے لگی، اب ماریہ کو آرام کرنے دینا، اسے پریشان نہ کرنا،
میں اماں کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ میں نے کہا فکر نہ کریں امی، میں خود ماریہ کا خیال کروں گا۔ میں ماریہ کو گھر لایا اور اسے سونے کے لیے لٹا دیا، پھر خود دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر اماں ماریہ کے پاس بیٹھی تھیں، پھر ماریہ کو نیند لگ گئی تو شاید وہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کے بعد کہیں جا کر ماریہ کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کی حالت کافی ٹھیک لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھایا تاکہ وہ کھانا کھا لے اور پھر اس سے کہا رات کیا ہو گیا تھا؟ میں تو گھبرا گیا تھا، پتہ نہیں اچانک ہی تم کس طرح تڑپنے لگی تھی۔ میری بات سن کر وہ شرمندہ ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں، لیکن اچانک ہی بہت شدید درد اٹھا تھا، لیکن اب میں بہتر ہوں۔ بس آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے امی کی طرف بھی دیکھا تھا۔ امی کہنے لگی کیا بات ہے، بلا جھجک کہو۔ اس نے کچھ ہچکچاتے ہوئے پھر مجھے دیکھا اور کہنے لگی رات جو کچھ بھی ہوا، اگر اس کے بارے میں آپ اماں کے سامنے ذکر نہ کریں تو اچھا ہوگا۔ دراصل آپ کو تو پتہ ہے کہ ہمارے سر پر کسی آدمی کا سایہ نہیں۔ ابا کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، میرا کوئی بھائی نہیں، میں ہی اماں کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ ان کی زندگی، ان کی جائیداد، اگر مجھے کچھ بھی ہوتا تو اماں بہت پریشان ہو جاتی ہیں۔ اگر اماں کو پتہ چلے گا کہ اس طرح میری رات طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی اور آپ لوگ مجھے ہسپتال لے کر گئے تھے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ ویسے بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر گھبرا جاتی ہیں۔ میری شادی کو لے کر وہ ویسے بھی بہت پریشان تھیں، رخصتی کے وقت بھی بہت زیادہ رو رہی تھیں، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ انہیں میری طبیعت کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ ماریہ کی بات سن کر مجھے بے اختیار اس پر پیار آیا۔ واقعی وہ ایک سمجھدار لڑکی تھی، اپنی بیماری چھوڑ کر اسے اپنی ماں کی طبیعت کا احساس زیادہ تھا۔ میں نے فوراً کہا تم فکر نہ کرو، اب ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اسی لیے ہم تمہاری اماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر اماں کہنے لگی بیٹی میں نے مولوی صاحب کو بھی بلایا ہے، ان سے دم درود بھی کرواؤں گی، مجھے تو پکا یقین ہے کسی کی نظر لگی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سر جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ پھر اماں نے خود اسے زبردستی تھوڑا سا کھانا کھلایا تھا اور پھر وہ کمرے میں آرام کرنے کے لیے چلی گئی تھی۔ اماں مجھے کہنے لگی بیٹا بہو کو کہیں باہر لے جاؤ، اس کا دل بھی بہل جائے گا، ولیمہ تو ابھی ایک دن بعد ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ امی اسے آرام کرنے دیں، طبیعت سنبھل جائے گی، پھر میں اسے رات کو کہیں لے جاؤں گا۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن لے جانا، بلکہ ہو سکے تو اس کی اماں کے گھر لے جانا، ہو سکتا ہے وہاں جا کر اس کی طبیعت بہل جائے۔ اماں کی بات پر میں مسکرا دیا تھا۔ اماں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پھر میں ولیمے کی تیاریوں کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ رات جب واپس آیا تو 10 بج رہے تھے۔ ماریہ کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ چلو تمہیں تمہاری اماں سے ملوا کر لاتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی اماں جلدی سو جاتی ہیں، ہم اگر ابھی جائیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہم باہر چلتے ہیں، مگر وہ کہنے لگی کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے، تو میں نے زبردستی نہ کی بلکہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ تمہیں ہانی مون کے لیے کہاں جانا ہے؟ ولیمے کے بعد میں فوراً انتظامات کر لوں گا، میں زیادہ چھٹیاں نہیں کر سکتا، اس لیے ہم فوراً ہی چلیں گے۔ میری بات پر وہ شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی بتائے، لیکن وہ بالکل چپ ہو گئی تھی۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ولیمے کے دن ہی کچھ ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ ہم دونوں باتیں کرنے لگے تھے۔ میں اسے زیادہ اپنے بارے میں بتا رہا تھا، وہ تو بس چپ چاپ ہی سن رہی تھی۔ پھر جب میں نے سونے کے لیے لائٹ آف کی تو اچانک سے ہی وہ پیٹ پکڑ کر واش روم کی طرف چلی گئی۔ میں نے دوبارہ لائٹ آن کر دی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر نکلی تو پیٹ پکڑ کر پھر سے تڑپ رہی تھی۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر پریشان سا ہونے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس چلنے کو کہا، مگر وہ کہنے لگی کہ نہیں میں بس آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں تنگ نہیں کروں گا، تم سکون سے سو جاؤ۔ وہ ایسے ہی پیٹ پکڑ کر لیٹ گئی تھی اور میں نے بھی اس سے کچھ فاصلہ رکھا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے واقعی آرام کی ضرورت ہے۔ پھر ساری رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح میں نے اسے ولیمے کے لیے تیار ہونے کے لیے پارلر چھوڑ دیا تھا اور خود سارے انتظامات میں مصروف ہو گیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات ہوئی، ولیمے کا وقت ہوا تو سارے مہمان آ گئے اور پھر پوری اچھی طریقے سے ولیمے کی تقریب بھی نمٹ گئی۔ میں نے اماں کے ساتھ ماریہ کو گھر بھیج دیا تھا اور خود باقی کے انتظامات نمٹانے میں لگ گیا تھا۔ رات کے 12 بجے کے بعد میں جب تھکا ہارا گھر پہنچا تو ماریہ کمرے میں تھی۔ اماں نے مجھے بلایا اور کہنے لگی کہ تم نے بامشکل 1 ہفتے کی چھٹی لی ہے، کم سے کم شادی کے 15-20 دن کی چھٹی تو لیتے۔ میں نے مسکرا کر کہا اماں اپنا کاروبار ہے، اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتا، نوکری ہوتی تو میں زیادہ چھٹیاں لے لیتا۔ اماں کہنے لگی اب اسے فوراً ہی کل کہیں لے جاؤ، میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ پہاڑوں کی طرف جاؤ۔ جب تمہارے ابا اور میں شادی کے بعد گھومنے نکلے تو میری بڑی خواہش تھی کہ ہم پہاڑوں کی طرف جاتے، لیکن تمہارے ابا کو پہاڑوں سے بڑا خوف آتا تھا۔
اسی لیے میرا یہ ارمان ادھورا رہ گیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم ماریہ کے ساتھ ایسے ہی کسی خوبصورت جگہ جاؤ، ہو سکے تو اس سے اس کی مرضی پوچھ لینا۔ میں نے اماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور لاڈ سے کہا، ماں کل ہی آپ کی بہو سے اس کی مرضی پوچھی تھی، لیکن وہ تو ایسے شرماتی رہی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج پھر بات کرتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ اماں سے بات کرنے کے بعد میں کمرے میں پہنچا تو پوری طرح چونک گیا۔ ماریہ پیٹ کے درد سے پھر تڑپ رہی تھی۔ اب کی بار تو میرے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی۔ ماریہ مجھے لگتا ہے ہمیں کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ تمہارا وہ ڈاکٹر کزن تو عجیب تھا، اس نے کوئی دوا بھی نہیں دی کہ اس وقت میں تمہیں دے سکوں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کسی بڑے ہسپتال جانا چاہیے۔ مجھے صحیح طریقے سے بتاؤ، کیا پہلے بھی تمہیں کوئی پرابلم ہوئی تھی؟ ماریہ نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس شاید کھانے میں بے احتیاطی ہو گئی، لیکن میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، مجھے وہی ڈاکٹر سمجھ میں آتا ہے۔ ماریہ تڑپ رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب ہسپتال جانا ہی ہوگا۔ میں نے جا کر اماں کو اٹھایا تو اماں کہنے لگی کہ فیملی ڈاکٹر کو گھر بلا لیتے ہیں، لیکن ماریہ پھر نہیں مانی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ آج آرام کریں، پچھلے 2-3 دن سے آپ بھی مستقل جاگ رہی ہیں، میں ماریہ کو خود ہی ہسپتال لے جاتا ہوں۔ ایک بار پھر میں اس کے کزن کے ہسپتال میں کھڑا تھا اور اس کا کزن اسے الٹرا ساؤنڈ روم میں لے گیا تھا۔ میں اکیلے ہی باہر بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد جب ڈاکٹر باہر نکلا تو کہنے لگا، پریشان نہ ہوں، میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ٹھیک ہے، اکثر بد پرہیزی یا الٹی سیدھی چیزیں کھانے سے ایسے درد اٹھ جاتے ہیں، کبھی کبھی نیند نہ ہونے سے بھی معدہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، خاص کر رات کے وقت جب انسان زیادہ دیر تک ایک ہی پوزیشن میں لیٹ یا بیٹھ جائے تو بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر دوبارہ ایسا درد ہو تو آپ میرے پاس ہی آئیے گا، کیونکہ کافی عرصے سے میں ہی ان کا ٹریٹمنٹ دیکھ رہا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ انہیں کون سی دوا دینی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ کچھ دواؤں سے ماریہ کو ری ایکشن بھی ہو جاتا ہے اور پھر مسئلہ بگڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے کہنے پر میں بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ عجیب ڈاکٹر تھا۔ اگر ایسا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا تو پھر وہ ہر 2 دن بعد درد سے تڑپ کیوں رہی تھی؟ اتنے میں ماریہ باہر آئی تو میں نے پیار سے پوچھا، تم ٹھیک ہو نا؟ تم نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تھا کیا؟ وہ رونے لگی اور روتے روتے کہنے لگی، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اچھا پریشان نہ ہو، ہم گھر چلتے ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ بستر پر لیٹی اور لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی، جبکہ میری آنکھوں سے نیند اوجھل ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے یا پھر ڈاکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ماریہ کی والدہ کو اس بارے میں بتا دوں، لیکن پھر ماریہ کی بات یاد آئی کہ وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکیں گی اور گھبرا جائیں گی۔ وہ ویسے بھی اکیلی عورت تھیں، اسی لیے میں خود انہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ماریہ کی حالت مجھے گھبرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے سوچا شاید نئی جگہ نیا گھر ہے، اسی لیے گھبراہٹ میں اسے درد ہو رہا ہے، مجھے اسے کچھ وقت دینا چاہیے، اور یہی سوچ کر میں دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا تھا۔ اگلے دن امی مجھ سے پوچھنے لگی، رات ڈاکٹر نے کیا کہا؟ تو میں نے پھر انہیں وہ ساری بات بتا دی۔ امی کہنے لگی، عجیب بات ہے، مجھے تو اس بارے میں کچھ علم نہیں، نہ ماریہ کی والدہ نے کبھی ذکر کیا کہ ماریہ کو کوئی بیماری ہے، ہو سکتا ہے کوئی پرانا مسئلہ ہو جو دوبارہ سے ابھر کر آ رہا ہو۔ ماریہ کے حالات بھی اچھے نہیں تھے، شاید اسی لیے اس کی والدہ نے بھی اس کا صحیح سے علاج نہ کروایا ہو، لیکن اللہ نے تو بہت دولت سے نوازا ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب کسی اچھے ہسپتال میں اس کا مکمل علاج کروا دینا چاہیے۔ لیکن صبح ماریہ جب اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو وہ بالکل نارمل تھی، اسے دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ رات کو اسے کچھ ہوا ہے، اور یہی بات تو مسئلے والی تھی۔ اگر میں دن میں اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے بھی جاتا تو اس کی نارمل کیفیت دیکھ کر ڈاکٹر بھلا کیا ہی علاج کرتا، لیکن پھر یہ سلسلہ جیسے چل ہی پڑا۔ ہر رات ماریہ کی چیخنے کی آوازیں کمرے سے باہر تک جانے لگی تھیں۔ وہ ہسپتال جا کر آتی اور ٹھیک ہو جاتی۔ 2-3 دن تو میں نے خاموشی سے گزار دیے تھے، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ڈاکٹر کسی قابل نہیں ہے، اسی لیے جب اگلی رات اسے درد ہوا تو میں اس سے پوچھے بغیر اسے کسی اور ہسپتال لے گیا۔ اسے لے جا کر جیسے ہی ایمرجنسی وارڈ میں لٹایا، وہ بری طرح رونے لگی، میں یہاں علاج نہیں کرواؤں گی، مجھے اسی ہسپتال جانا ہے، کسی اور ڈاکٹر کو میں ہرگز بھی نہیں دکھاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے ڈاکٹروں سے۔ وہ ایک دم بچوں کی طرح روتی ہوئی کھڑی ہو گئی تھی، پیٹ پکڑتے گرتی پڑتی وہ ہسپتال سے باہر نکلی تھی اور میں اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ ماریہ یہ کیا بچپنا ہے، ڈاکٹر تو سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا ڈاکٹر ہے، ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، مجھے وہ ڈاکٹر ٹھیک ہی نہیں لگا جس نے اب تک تمہارا ٹھیک سے علاج نہیں کیا۔ ہماری شادی کو 1 ہفتہ ہونے والا ہے، تم روز رات کو درد سے تڑپتی ہو، آخر کب تک یہ سب ایسے ہی چلے گا؟ مگر ماریہ نے میری ایک نہ سنی، وہ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مجبوراً مجھے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا
اب بھی ہماری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ میں اس کے ساتھ سختی کرتا، زبردستی یا پھر غصہ کرتا۔ اسی لیے میں پھر مجبوراً خاموش ہو گیا تھا۔ پھر میں اسے اسی ہسپتال لے گیا اور وہ ڈاکٹر کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ روم میں چلی گئی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے یہ سب کچھ اب اتنا نارمل نہیں لگ رہا تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک بار پھر اس کا علاج کر کے اسے میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں اسے گھر لا چکا تھا، وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور میں اماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ امی سچ بتائیں مجھے، کیا یہ رشتہ ماریہ کی مرضی سے ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ یہ زبردستی کی شادی ہو اور وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ آج کل کی لڑکیاں پہلے سے ہی کسی نہ کسی میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں، اور اگر ان کی مرضی کے بغیر شادی ہو جائے تو پھر وہ اکثر ایسی حرکتیں کرتی ہیں۔ میری بات سن کر اماں ایک دم اچھل پڑی تھی، کہنے لگیں کیسی باتیں کرتے ہو؟ ماریہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی ہے، انتہائی سیدھی اور شریف لڑکی، اور پھر یہ رشتہ ماریہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ میرے سامنے ماریہ کی والدہ نے اس سے اس کی رضامندی لی تھی اور اس نے اپنی پوری خوشی کے ساتھ تمہیں قبول کیا ہے۔ تم ایسے ہی کسی بچی پر شک کیسے کر سکتے ہو کہ یا تو کوئی بد نظری ہے یا پھر کسی نے ہماری بچی پر کوئی جادو کروا دیا ہے؟ میں تو کہتی ہوں کسی کی بری نظر ہی لگ گئی ہے میرے بیٹے کی خوشیوں کو، تبھی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ اب بات بد نظری کی نہیں تھی، بلکہ بات ماریہ کے رویے کی بھی تھی۔ اگر ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں آ رہا تھا تو ہم کسی دوسرے ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے تھے، لیکن وہ تو اپنے ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد لگا کر بیٹھ جاتی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ڈاکٹر جو ماریہ کا جاننے والا تھا وہ ماریہ کے ساتھ مل کر کوئی کھیل کھیل رہا تھا، اور یہی سوچ کر میرا دل خراب ہو رہا تھا۔ ابھی میری بیوی کو آئے ہفتہ ہی ہوا تھا اور میرا دل اس رشتے سے ہی اچاٹ ہونے لگا تھا۔ مجھے یہی خیال آ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر ماریہ کا رشتہ دار ہے، اور شاید اسی لیے وہ دونوں مل کر مجھے کوئی دھوکہ دے رہی ہیں۔ اور پھر اگلی رات جب ماریہ کی طبیعت خراب ہوئی اور میں اسے ہسپتال لے گیا تو واپسی میں گھر لانے کی بجائے میں اسے اس کی ماں کے گھر لے گیا۔ اتنی رات کو وہ اپنے دروازے پر دیکھ کر ہمیں پریشان ہو گئیں۔ ماریہ کا حال بھی کچھ عجیب تھا، وہ بہت گھبرا رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں۔ میں نے ماریہ کی ماں کے آگے اس کی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ رکھی اور کہا کہ روز رات کو یہ پیٹ کے درد سے تڑپتی ہے۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی اسے روز ہسپتال لے جاتا ہوں۔ یہ اپنے ہی جاننے والے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہے، مجھے وہ ڈاکٹر بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ اب ایک ہفتہ ہو گیا ہے اس مسئلے کو، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کروں تاکہ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے۔ ماریہ کی ماں تو میری بات سن کر ہکا بکا ہی رہ گئی تھی، کہنے لگی ماریہ کو تو کبھی کوئی بیماری نہیں تھی، رہی بات اس ڈاکٹر کی تو وہ واقعی ہمارا جاننے والا ہے اور بہت اچھا ڈاکٹر ہے، تو ماریہ کو یہیں چھوڑ دو، میں اس کا خیال رکھوں گی، ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ پھر میں نے 2 دن ماریہ کو اس کی والدہ کے پاس چھوڑ دیا، لیکن ان 2 دنوں میں اس کی طبیعت نہیں بگڑی۔ تیسرے دن امی کے کہنے پر میں اسے واپس لے آیا اور رات کو پھر اس کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو رہا تھا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اس رات میں نے ماریہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے اسے نیند کی گولی دی، اپنے ایک دوست کو بلایا، اسے ساری بات بتائی اور خود ماریہ کے جیسا برقع پہن کر چہرے پر نقاب لگا کر ہسپتال پہنچ گیا۔ اور پھر ماریہ بن کر میں ڈاکٹر کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ روم میں چلا گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے لٹانے کی بجائے ایک چیئر پر بٹھایا اور کہنے لگا ماریہ یہ سب کچھ کب تک کسی طرح چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تمہارے شوہر کو سب سچ پتہ چل جائے گا، بہتر یہ ہے کہ تم خود اسے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ اب تو میں بھی پریشان ہو رہا ہوں کیونکہ تمہارا شوہر مجھے شکی نگاہوں سے دیکھنے لگا ہے۔ وہ ایک پڑھا لکھا جوان مرد ہے، اسے یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی کہ میں اسے جھوٹ کہتا ہوں۔ میں تو بس خاموشی سے اس ڈاکٹر کی بات سن رہا تھا جو مجھے ماریہ سمجھ کر کہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ مانتا ہوں ماریہ کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ واقعی پریشان کن ہے، لیکن تمہیں اپنے شوہر کو اس بارے میں بتا دینا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد تمہارے باپ کی طرح ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے بابا کس طرح تمہاری ماں کو مارتے پیٹتے تھے، چیختے چلاتے تھے، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن ضروری نہیں کہ تمہارا شوہر بھی ایسا ہی ہو۔ تمہیں اسے سمجھنا ہوگا۔ آخر کب تک اسی طرح پریشان رہو گی؟ مجھے یقین ہے کہ تمہارا شوہر ایک اچھا انسان ثابت ہوگا۔ اب کی بار ڈاکٹر کی بات نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ڈاکٹر ایک دم ہی ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سچ سچ بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے؟ میں ماریہ کی طرف سے بہت پریشان ہوں اور واقعی اب میں اسے شکی نظر سے دیکھنے لگا ہوں۔ ڈاکٹر پہلے تو کچھ گڑبڑا گیا، پھر کہنے لگا دراصل ماریہ کے والد ایک اچھے آدمی نہیں تھے، وہ اس کی والدہ کے ساتھ بہت بدسلوکی کرتے تھے، مارتے پیٹتے تھے، اور اسی وجہ سے ماریہ ہمیشہ سے خوف زدہ رہی تھی، اور اسی خوف کی وجہ سے اسے پیٹ میں درد اٹھتا تھا۔ اسے کوئی بیماری
نہیں، نہ کوئی معدے کا مسئلہ ہے۔ دراصل وہ ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے۔ اس کی شادی سے کچھ دنوں پہلے اسے یہ مسئلہ ہو رہا تھا اور وہ میرے پاس علاج کے لیے بھی آئی تھی۔ میں نے اسے تب بھی سمجھایا تھا کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر اس کی ماں کی شادی ناکام تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی شادی بھی ناکام ہو، لیکن وہ یہ بات سمجھ ہی نہیں پائی۔ اور پھر شادی کے بعد جب جب تم نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اسے خوف اور گھبراہٹ سے دورے پڑتے اور ان دوروں میں اسے پیٹ میں درد اٹھتا۔ دراصل وہ تم سے اور اس رشتے سے بہت خوفزدہ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ میں اس کا رشتہ دار بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی، اسی لیے میں کسی طرح اسے سمجھا بجھا کر اس کا گھر بسانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم مجھے بھی شکی نظر سے دیکھ رہے ہو، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ وہ خود تمہیں ساری بات بتا دے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں بالکل حیران رہ گیا تھا۔ پھر میں ہاسپٹل سے نکلا اور ماریا کی والدہ کے پاس چلا گیا۔ میں نے جب ان سے ساری بات کہی اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے تو وہ رونے لگی اور کہا کہ ہاں، ماریا کے والد واقعی ایک اچھے آدمی نہیں تھے، اسی وجہ سے ماریا کی ذہنی حالت ہمیشہ ہی ایسی رہی۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سہم جاتی ہے، اکثر رونے لگتی ہے اور اسے شادی کے نام سے بھی ڈر لگتا ہے۔ میں نے ماریا کی والدہ سے کہا، آپ کو یہ سب ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا۔ میں ماریا کو پہلے ہی دن یہ تسلی دے دیتا کہ میری ذات سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن خیر اب بھی دیر نہیں ہوئی تھی۔ میں واپس گھر آ گیا۔ ماریا نیند کی دوا کے زیر اثر سو رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے تنگ نہ کیا، لیکن اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو میں نے اسے بتا دیا کہ میں اس کی سچائی جان چکا ہوں۔ اسے مجھ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے لیے ایک اچھا دوست اور ہمدرد ضرور ثابت ہوں گا۔ اور پھر میں نے اس سے دوستی کا تعلق بنا لیا۔ میں اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگا، اسے گھمانے پھرانے لے جاتا۔ میں نے کسی معاملے میں نہ روک ٹوک کی، نہ زور زبردستی۔ ہماری شادی کو 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اسے ابھی ہانی مون پر بھی نہیں لے جاؤں گا جب تک وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ 1 مہینے کے اندر اندر وہ سنبھل گئی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ میں اس کے باپ جیسا ظالم نہیں ہوں۔ پھر اس نے خود ہی مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی تھی، حالانکہ میرے حساب سے اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ میں نے دل سے اسے معاف کرتے ہوئے سینے سے لگا لیا تھا۔ آج میں اور ماریا ایک خوبصورت شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے دل کا ہر خوف مٹ گیا ہے اور وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ کبھی کبھی بچپن میں ملنے والے ٹراماز انسان کی زندگی کو پوری طرح برباد کر دیتی ہیں۔ ماریا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن میں نے وقت رہتے اسے سنبھال لیا تھا۔ اسی لیے اگر زندگی میں کبھی آپ کا کسی ایسے شخص سے واسطہ پڑے جو ظاہری طور پر ٹھیک نہ ہو تو اسے سنبھالنے کی کوشش کریں۔